بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو انتہائی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ میں مفتی محمد اکرم عرض کر رہا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مفتی اکرم نثاروی۔ میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ آج مرزا غلام احمد قادیانی جس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا، تو اس کی تیسری ویڈیو آج ہم بنا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا تعلیمی معیار بتایا تھا، اس کا تعلیمی معیار کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے اس کا ابتدائی عقیدہ کیا تھا اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور جن لائک نہیں کیا وہ لائک کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی تحقیقی معلوماتی ویڈیو شرعی آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں آج ہم اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ابتدائی عقیدہ ختم نبوت کے متعلق کیا تھا۔ اس کے دو پہلو ہیں، دو جہتیں ہیں۔ اولاً پہلا اس کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور دوسرا عقیدہ کہ اس نے خود دعویٰ نبوت کیا۔ انشاءاللہ وہ ہم اگلی ویڈیو میں عرض کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم اس کا پہلا عقیدہ بیان کریں، آپ یہ سمجھ لیں کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تا قیامت، اور وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس مقدس آیت میں لفظ ہے خاتم النبیین۔ خاتم ختم سے ہے، اور ختم کا معنی ہوتا ہے اختتام، اینڈ، آخر۔ اس آخر کے بعد پھر کوئی ابہام نہ ہو، اس کو خاتم کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبران خدا آئے، تو کسی نے خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ما سوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ نے خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا آخری بھیجا ہوا پیغمبر، آخری بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر میرے بعد
نبی آنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو پھر میرے بعد نبی عمر ہوتا، لیکن کیونکہ گنجائش نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس وجہ سے عمر نبی نہیں بن سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ اب ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا ابتدائی عقیدہ یہی تھا جو جمہور کا عقیدہ ہے، جو علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ابتدائی عقیدہ تھا، اس کا یہ پہلا عقیدہ تھا۔ آئے ہم اسی کی کتابوں میں سے اس کا ابتدائی عقیدہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ پر فیصلہ ہوگا کہ وہ اپنے عقیدے سے کیسے منحرف ہوا، اور اس نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے وہ صراحتاً غلط ہے اور کفر ہے۔ تو اس وجہ سے قادیانیوں کی سپورٹ کرنا بھی کفر ہے میرے بھائی۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب غلام احمد قادیانی تریاق القلوب صفحہ نمبر 351 پر لکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی، اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اس لیے میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ یہ تریاق القلوب مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب کی عبارت ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، جس کا لب و لباب یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ہم جڑواں بہن بھائی پیدا ہوئے، یعنی جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری بہن بھی پیدا ہوئی۔ اب وہ ماں کے پیٹ سے پہلے باہر آئی اور میں بعد میں آیا۔ جب میں بعد میں آیا تو پھر میرے بعد اور کوئی میرے والدین کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یعنی ہم صرف 2 بہن بھائی تھے۔ پہلے میری بہن پیدا ہوئی، اس کے بعد میں پیدا ہوا، اس وجہ سے میں خاتم الاولاد ہوں اپنے والدین کے لیے۔ میں خاتم الاولاد ہوں اپنے والدین کے لیے۔ جو اس نے لفظ استعمال کیا وہ خاتم الاولاد کہا کہ میں خاتم الاولاد ہوں اپنے والد کے لیے، کہ میرے بعد ہمارے گھر میں اور کوئی بچہ نہیں ہوا، کہ میں اپنے بہن میرے ساتھ ہوئی اور اس کے بعد میرے ماں باپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، تو میں آخر میں ہوں، میرے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس وجہ سے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں خاتم الاولاد۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک خاتم کا معنی یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نہ آ سکے، تو یہ ان کا اقرار ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس سے وہ خاتم کا معنی آخری لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی نہیں آ سکتا۔ اختتام۔ اور ختم نبوت پر جو ابتدائی عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا وہ یہی تھا کہ یہ اس کا محکم الایمان تھا، پکا ایمان تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی تا قیامت نہیں آ سکتا۔ اب آئیں عبارت کا ملاحظہ کریں۔ نہ مجھے، یہ کتاب کا نام ہے میرے بھائی، غلام احمد قادیانی، کتاب کا نام ہے نشان آسمانی، صفحہ نمبر 30۔ اس کی کتاب ہے نشان آسمانی، صفحہ نمبر
30 اور دوسری ہے روحانی خزائن، اس کا صفحہ نمبر 4۔ عبارت توجہ سے سنیں آپ۔ یہ کہتا ہے کہ نہ مجھے دعوی نبوت و خروج از امت اور نہ میں منکر معجزات و ملائکہ اور نہ لیلۃ القدر سے انکاری ہوں، اور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں اور یقین کامل سے جانتا ہوں، اس بات پر محکم الایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی اکرم خاتم الانبیاء حضور کے بعد اس امت کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا ہو یا پرانا، اور قرآن کا ایک شوشہ ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں ہوگا۔ یہ غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، نشان آسمانی۔ تو اس عبارت سے بالکل واضح ہو گیا جو اس کے لفظ ہے کہ خاتم النبیین ہونے کا میں قائل ہوں، یعنی اس نے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے معجزات کا بھی منکر نہیں ہوں، میں لیلۃ القدر کا بھی منکر نہیں ہوں، میں خاتم النبیین ہونے کا قائل ہوں، اور اس یقین کامل سے یہ بات کہتا ہوں اور اس پر میں یقین محکم رکھتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور حضور کے بعد اس امت کے لیے کوئی پرانا یا نیا نبی نہیں آ سکتا، اور قرآن کا جو حکم ہے وہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بالکل عیاں ہو گیا، بات واضح ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو ابتدائی عقیدہ تھا وہ نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء مانتا تھا۔ اب آئے اس کی ایک دوسری کتاب ہے، اس کا نام ہے حمامۃ البشرا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ حمامۃ البشرا۔ اس کا صفحہ نمبر 30۔ اس کے مصنف خود مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ولا یجیء نبی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو خاتم النبیین بعد وما كان لأحد ان ينسخ القرآن بعد تکمیلہ۔ یہ عبارت ہے، کہتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور کوئی قرآن کو اس کی تکمیل کے بعد منسوخ نہیں کر سکتا۔ یہ عبارت ہے حمامۃ البشرا، ٹھیک ہے میرے بھائی، حمامۃ البشرا۔ حمامۃ البشرا مترجم، صفحہ نمبر اس کا 76، اور حمامۃ البشرا اوریجنل جو ہے اس کا صفحہ نمبر 32۔ اب میں اس عبارت پر تبصرہ کروں، یہ تو میں نے اس کی کتاب کی عبارت پڑھ کر سنائی ہے۔ یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے خود، ولا یجیء نبی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لا یجیء کو مانا کوئی نہیں آ سکتا، یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ابھی کیوں نہیں آ سکتا؟ وہو خاتم الانبیاء، خود کہہ رہا ہے وہو خاتم الانبیاء، آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں۔ اور یہ پھر کہتا ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور تا قیامت قرآن کے حکم کو کوئی بھی ایک منسوخ نہیں کر سکتا۔
یہ ابتدائی نظریہ تھا، ابتدائی عقیدہ تھا کس کا؟ غلام مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ اسی کی کتاب یاد رکھنا، حمامۃ البشرا۔ بات سمجھ آ گئی نہیں میرے بھائی؟ اس پر تیسری دلیل، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ ختم نبوت پر احادیث سے استدلال کرتا ہے۔ کس سے استدلال کرتا ہے؟ احادیث سے استدلال کرتا ہے۔ اور اب عبارت سنیں، کتاب کا نام ہے کتاب البریہ، حاشیہ 99 اور 100، حاشیہ نمبر، کتاب کا نام ہے کتاب البریہ، اس پر جو حاشیہ لکھا ہوا ہے اور حاشیے کا نمبر ہے 99 اور 100، 99 اور 100، حاشیے کا نمبر کی بات کر رہا ہوں۔ اس کتاب البریہ میں اس نے کیا لکھا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرما دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حدیث لا نبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا، اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت کریمہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین سے بھی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یہ اس کتاب کا متن ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور خود اقرار کیا، اقرار باللسان کہ لا نبی بعدی، یہ حدیث مشہور ہے، یہ حدیث مشہور ہے، یعنی یہ حدیث، اس حدیث کے جتنے راوی ہیں وہ ثقہ بھی ہیں، عادل بھی ہیں، اور قوت حافظہ میں بھی آگے ہیں۔ معلل اور شاذ سے بھی یہ اس کے اندر نہ کوئی معلل والا پہلو پایا جاتا ہے، نہ شاذ ہونے کا پہلو پایا جاتا ہے، اور یہ حدیث کثرت روات کی وجہ سے درجہ شہرت کا رکھتی ہے۔ کس کا نظریہ ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ یہ اس کے ابتدائی عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا لا نبی بعدی، یہ حدیث اتنی مشہور ہو چکی ہے اور یہ صحت کے اس درجے پر ہے کہ اب اس کے بعد اس میں کلام کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے تعویل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عزیزان مکرم، یہ نظریہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ابتدائی نظریہ، ابتدائی عقیدہ، اور کہتا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ فی الحقیقت اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے۔ 4 دلیلیں ہو گئی مرزا غلام احمد کے قادیانی کے اپنے اقوال کی، اس کا کہ وہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانا ہے، یہ اس کا ابتدائی عقیدہ تھا۔ اب آئے اس پر ایک اور دلیل، اس کی کتاب ہے تحفہ گولنویہ، تحفہ گولنویہ۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 88۔ صفحہ نمبر کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی تحفہ گولنویہ، یہ میرے بھائی کتاب کا نام ہے۔
ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ مراد لیتا ہے اس کو ان لفظوں میں بیان کرتا ہے یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب یہ کیا کہتا ہے آئے ذرا سنیں آپ۔ اپنی کتاب تحفہ گولریہ میں اس کی عبارت سماعت فرمایا، ایسا ہی آیت الیوم اکملت لکم دینکم اور آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں صریح نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے اور صریح لفظوں میں فرما چکا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے، جیسا کہ فرمایا ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ خود مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم ایک آیت اور دوسری آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ صریح نبوت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے، صریح نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر چکا ہے، یعنی اللہ نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے، مسلم قانون بنا دیا ہے۔ مرزا کی عبارت کا مفہوم کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے۔ اب جب دین مکمل ہو گیا تو انبیاء تو آتے ہیں نا دین کی تکمیل کے لیے، دین کو مکمل کرنے کے لیے۔ اب اللہ نے فرما دیا ہے محبوب، ہم نے جو دین آدم علیہ السلام سے جس کی ابتدا کی تھی، جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہاں سے منتقل ہوا آپ تک وہ دین پہنچا، تو آج ہم نے آدم علیہ السلام کے مشن کو مکمل کر دیا آپ پر۔ دین آدم علیہ السلام سے لے کر دین عیسوی تک جتنا دین تھا، کسی نبی کے دور میں دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج اس امت کے لیے بھی خوشخبری ہے، اس نبی کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے ہم نے دین کو آج مکمل کر دیا۔ تو دین کا مکمل ہو جانا یہ ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اگر دین مکمل نہ ہوتا تو بعد ازاں نبی کی ضرورت پڑتی جو اس دین کو آگے چلاتا۔ اللہ نے فرمایا اب نہیں، اب میرے یار پر دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کون کہتا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میرے بھائی، اور وہ کہتا ہے ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، دوسری آیت کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بھی اختتام نبوت پر صحیح دلیل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے اپنی کتاب تحفہ گولریہ کے اندر۔ تو میرے بھائی یہ ابتدائی عقیدہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے۔ میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام، مرزا کی کتاب ہے ازالہ اوہام، یاد رکھنا ازالہ اوہام، اور ازالہ اوہام صفحہ نمبر 614، ازالہ اوہام صفحہ نمبر 614 پر خود مرزا غلام احمد قادیانی اس اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سنیں عبارت پڑھ رہا ہوں، 21ویں آیت یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد تم میں سے
کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ پس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم دنیا میں نہیں آ سکتا، کیونکہ مسیح ابن مریم رسول ہے اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے۔ یہ متن ہے ازالہ اوہام کا، جو لکھی ہوئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی اور زبان اسی کی ہے، یہ جو میں نے عبارت پڑھی ہے۔ اب سنیں وہ کیا کہتا ہے، پڑھ کر میں نے آپ کو سنا دی، میں آپ اس کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں سے، کیا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مردوں میں سے، رجال مرد کو کہتے ہیں، اس سے سبیون بچے خارج ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو صاحبزادے تو ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے ہیں، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ان پر رجال کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جو دنیا میں جتنے مرد پائے جاتے ہیں ان مردوں میں سے آپ کسی کے صلبی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس آیت کی تشریح میں وہ کیا کہتا ہے کہ اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہو گیا، کہہ رہا ہے کمال کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے، اس سے وضاحت اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اب اس آیت کے تحت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آ سکتے، کیونکہ جب بھی وہ آئیں گے تو ظاہر بات نبی ہوں گے، اور نبی جو تعلیم لیتا ہے وہ بذریعہ وحی لیتا ہے، تو وہ وحی لے کر جبرائیل آئے گا، تو پھر اگر وہ وحی لے کر آ گیا تو اس سے یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد آئے ہیں، تو پھر یہ آیت کا منسوخ ہونا لازم ہے۔ ایک نظریہ بتا رہا ہوں مرزا غلام، ہمارا نظریہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن حضور کے امتی بن کر آئیں گے، حضور کے دین کی ترویج کریں گے، حضور کی شریعت کی پیروی کریں گے، حضور کے نام کا کلمہ پڑھیں گے۔ ان کی نبوت اس وقت تھی کہ وہ نبی تھے، جب اب دوبارہ آئیں گے وہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، جمہور کا نظریہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ اور جو میں وہ بتا رہا تھا وہ غلام احمد قادیانی کا نظریہ ہے کہ اس وقت اس کا عقیدہ ختم النبی ہونے پر اتنا راسخ اور اتنا محکم اور اتنا مضبوط تھا، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آ سکتے، کہ اگر وہ آگے تو پھر آپ خاتم النبیین نہیں رہیں گے۔ یہ اس کا ابتدائی عقیدہ تھا۔ تو ازالت اوہام سے بھی ثابت ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابتدائی طور پر مذہب رکھتا تھا، یقین رکھتا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی بعدہ۔ آئے اس پر ہم ایک اور دلیل لاتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے اب ایک ابتدائی عقیدے کی، کہ جو کہتا تھا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ کتاب کا نام ہے ایام صلح، ایام صلح، اس کا صفحہ نمبر ہے 146، صفحہ نمبر 146، صفحہ نمبر 100۔ کتاب کا نام دوبارہ یاد کر لیں، آپ ذہن میں بٹھا لیں، کتاب کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ ایام صلح، اور صفحہ نمبر 146۔
اس میں یہ بات لکھتا ہے خود، وہ متن ذرا سماعت فرمائے۔ کہتا ہے کہ قرآن شریف میں مسیح ابن مریم کے دوبارہ آنے کا تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے، لیکن ختم نبوت کا یہ کمال تصریح ذکر ہے، اور پرانے یا نئے نبی کی تفریق یہ شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ تفریق موجود ہے، اور حدیث لا نبی یا بعدی میں بھی نفی عام ہے۔ بس یہ کس قدر جرت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات رکے کہ پیروی کر کے نصوص سریہ قرآن کو عمدہ چھوڑ دیا جائے، اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے، اور بعد اس کے جو وحی منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت جاری کر دیا جائے، کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وحی بلا شبہ نبوت کی وحی ہوگی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے ایام صلح کی، جو عبارت میں نے پڑھ کر سنائی ہے۔ اب ذرا اس عبارت پر بھی تبصرہ کر لیں۔ یہ کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا نہ قرآن میں یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ کون کہتا ہے یہ؟ اور کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہ کھلی شرارت ہے، اس لیے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہ نبی ہے تو ان پر جبرائیل وحی لے کر آئے گا، فرشتہ وحی لے کر آئے گا، تو جب وہ وحی لے کر آئے گا نبی کے پاس تو گویا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی آ گیا ہے، تو اس سے ختم نبوت والا معنی باطل ہو جائے گا، اور ختم نبوت والا معنی باطل ہونا یہ قرآن کا انکار ہے۔ اس وجہ سے عیسیٰ ابن مریم دوبارہ نہیں آ سکتے۔ کس نے کہہ دیا؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے۔ اتنا محکم یقین تھا خاتم النبیین ہونے پر اس بدبخت کا، ابتدائی عقیدہ اس کا۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں ہے میرے بھائی؟ یہ آج کے ہمارے اس ٹاپک میں جس پر ہم نے گفتگو کی ہے، 6 دلیلوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، اور 6 کی 6 جو ہم نے کتابیں ذکر کی ہیں وہ مرزا صاحب کی اپنی کتابیں ہیں، مرزا غلام احمد کی اپنی کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں سے ازالہ اوہام ہو گئی، اور ایام صلح ہو گئی، کتاب البریہ ہو گئی، اور اسی طرح باقی کتابیں تحفہ گوڑویہ ہو گئی کتاب، اور جو باقی بھی ہم نے حوالہ جات آپ کو دے دیے میرے بھائی، حمامت البشرا ہو گئی، نشان آسمانی ہو گئی۔ جتنی بھی کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں ہیں، اور انشاءاللہ یہ میں نے آج 6 حوالے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب سے دی ہیں، کہ جو اس کا ابتدائی عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نہ ہی نبی آنے کی گنجائش ہے، نہ نیا نہ پرانا۔ ٹھیک ہے، اس پر مرزا نے اپنے دلائل قرآن و حدیث سے قائم کیے، یہ ابتدائی عقیدہ تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں آج کے مرزائیوں سے، آج کے قادیانیوں سے، جنہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہے آپ کے نبی ہونے کا، اور آپ کے عقیدے سے، ختم نبوت کے عقیدے سے جو منحرف ہوا اور اس نے دعوی نبوت کیا میرے بھائی، اس پر جو ڈھونگ انہوں نے رچا کے رکھا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اس ابتدائی عقائد کو پڑھیں۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی، وہ اول و ازل سے آخر تک نبی ہوتا ہے،
اس کی بات میں انحراف نہیں ہوتا، جو وہ بات کر دیتا ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، وہ وحی ہوتی ہے، اس سے وہ انحراف نہیں کرتا۔ تو غلام احمد قادیانی کا ابتداءً ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا اور محکم طریقے سے عقیدہ رکھنا اور پھر اسی پر ڈٹ جانا اور اس کے کچھ عرصے بعد خود اپنی نبوت کا دعویٰ کر لینا، یہی اس کی پھرتی اس کے جھوٹے نبی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ فلہٰذا کبھی بھی اسلام اور علماء اور دین ان کے باطل جھوٹے نبی کی اشاعت و تبلیغ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ فلہٰذا ہمارا جسٹس قاضی عیسیٰ سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے کو واپسی لیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس جھوٹی اشاعت و ترویج پر پابندی لگائیں، تاکہ آنے والے وقت میں باطل کا دروازہ بند ہو جائے اور پھر دوبارہ یہ نہ کھلے جو ہمارے علماء نے اپنے خون دے کر اور کئی لاکھوں کی تعداد میں شہادتیں دے کر ختم نبوت پر پہرا دیا ہے، تو ان کی عزتوں پر آنچ نہ آئے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کو سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔